حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بھڑکتیار۔ ابو جان، آگ ہر چیز کو جلا دیتی ہے نا؟ ننھے احمد نے اپنے والد سے پوچھا۔ جی بیٹا، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہر چیز کو جلا دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو کسی کو بھی نہ جلائے، احمد کے ابو نے جواب دیا۔ لیکن ابو، میں تو جو چیز بھی آگ میں ڈالتا ہوں وہ جل جاتی ہے۔ چلو بیٹا، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ یہ آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے بیٹا۔ جنوبی عراق میں طارق نامی شخص کے ہاں، جس کا لقب آزر تھا، ایک خوبصورت گول مٹول سا بچہ پیدا ہوا۔ بچے کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ بچے کا باپ آزر ایک بہت بڑا پجاری تھا جو بتوں کی عبادت کے ساتھ ساتھ لکڑی اور پتھر کے بت بنا کر فروخت بھی کرتا تھا۔ ابراہیم جب اپنے باپ آزر کو لکڑی یا پتھر کے بت بنا کر ان کو سجدہ کرتے دیکھتا تو بہت حیران ہوتا اور سوچتا، یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں اور پھر انہیں سجدہ بھی کرتے ہیں۔ ایک دن ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا، ابا جان، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ اپنے ہاتھوں سے پتھر تراش کر بت بناتے ہیں، اور جب وہ مکمل ہوتا ہے تو آپ اسے اپنا خدا بنا کر سجدہ کرتے ہیں، جبکہ وہ نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے اور نہ ہی دیکھتا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ اگر کوئی مکھی اس کے چہرے پر بیٹھ جائے تو اسے اڑا بھی نہیں سکتا۔ ایسا خدا آپ کو کیا دے گا؟ آزر نے جب اپنے بیٹے ابراہیم کے منہ سے یہ باتیں سنی تو ابراہیم کو ڈانٹنے لگا۔ ابراہیم نے ایک دفعہ رات کو آسمان پر چمکتے ہوئے ایک ستارے کو دیکھا جو انتہائی خوبصورت لگ رہا تھا۔ ابراہیم نے کہا، میرا خدا تو یہ ہے۔ لیکن جب صبح ہوئی تو وہ ستارہ غائب ہو گیا تو آپ نے کہا، نہیں، میں غائب ہونے والے کو خدا نہیں بنا سکتا۔ اگلے دن آپ نے آسمان پر چمکتے ہوئے 14ویں کے چاند کو دیکھا جو انتہائی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی چاندنی میں ہر چیز چمک رہی تھی۔ آپ نے کہا، میرا خدا تو یہ ہے، لیکن صبح ہوتے ہی وہ بھی غائب ہو گیا۔ تو آپ نے کہا، میں غائب ہونے والوں کو اپنا خدا نہیں بنا سکتا۔ پھر آپ نے سورج کو دیکھا جس کی روشنی میں دنیا کی ہر چیز روشن تھی۔ تو آپ نے کہا، میرا خدا یہ ہے، لیکن جب شام ہوئی تو سورج بھی غروب ہو گیا۔ تو آپ نے کہا، میں سورج، چاند، ستارے، بتوں کی عبادت سے برات کرتا ہوں، صرف اس خدا کی عبادت کا اقرار کرتا ہوں جو آسمانوں پر بیٹھا ہے، اور اس نے یہ چاند، سورج، ستارے اور پوری کائنات بنائی ہے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں کہا، اے لوگو، تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت چھوڑ دو اور اس ذات کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں کھلاتا پلاتا ہے، اور یہ بات نہ سنتے ہیں اور نہ ہی بولتے ہیں۔ لوگوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سنی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہوئے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ ان لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے کہ یہ بت خدا نہیں بن سکتے بلکہ یہ تو خود محتاج ہے۔ آخر آپ کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب بستی کے سارے لوگ ایک سالانہ میلے میں گئے ہوئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کر اس عمارت میں گئے جہاں بستی کے لوگوں نے بہت سارے بت رکھے تھے۔
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लेकर कुल्हाड़े से बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। एक बड़े बुत के सिवा वहां मौजूद तमाम बुतों को तोड़ दिया और कुल्हाड़ा उस बड़े बुत के कंधे पर रखकर अपने घर वापस आ गए। शाम को जब बस्ती के लोग मेले से वापस आए और उन्होंने अपने बुतों का हाल देखा तो हैरान रह गए। किसी बुत का सर कटा हुआ था तो किसी की टांग, कोई नाक कान के बगैर जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था तो किसी की दोनों टांगें गायब। ये बात जंगल की आग की तरह पूरी बस्ती में फैल गई और तमाम लोग वहां जमा हो गए और सोचने लगे कि ये काम किसका हो सकता है। उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, इब्राहिम, ये हमारे बुतों का हाल किसने किया है? मेरा ख्याल है कि जब कुल्हाड़ा बुत के कांधे पर है तो इसी ने तमाम बुतों को तोड़ा है और मजे से अब कुल्हाड़ा अपने कांधे पर रखे हुए है। लोगों ने कहा, इब्राहिम, तू जानता है कि ये तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता है, तो फिर इसने बुतों को कैसे तोड़ दिया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, लोगों, जब तुम ये बात कहते हो कि ये अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता तो फिर तुम्हारे मसाइल कैसे हल कर सकता है? इसीलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। लोगों को यकीन हो गया कि ये काम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है। उन्होंने आग को सदा देने का फैसला किया। इसके लिए आग का एक बड़ा अलाव जलाया गया। कई दिन तक वो आग जलती रही। उसकी तपिश इतनी थी कि कई किलोमीटर दूर तक आती थी। ऊपर से अगर कोई परिंदा उड़ता हुआ गुजरता तो उस आग की तपिश से गिरकर मर जाता। जब आग मुकम्मल रोशन हो गई तो लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिंदा उस आग में डाल दिया। उधर अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अमन व सलामती वाली हो जाए। चुनांचे आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती वाली हो। 40 दिन बाद जब आग बुझी तो लोगों ने देखा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही सलामत बात निकले। बाद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि जैसी मजे की जिंदगी मैंने इन 40 दिनों में गुजारी वैसी फिर नसीब नहीं हुई।